السلام علیکم عزیز دوستو، آپ کی تاریخی چینل گلگت ڈرامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم قدم رکھ رہے ہیں ترک تاریخ کی ایک ایسی دور میں جو سب سے زیادہ جوش و خروش، جنگ اور بہادری سے بھرپور ہے، کیونکہ کلورس اورحان ڈرامے کی پہلی قسط 29 اکتوبر کو نشر ہونے جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک ڈرامے کا آغاز نہیں بلکہ ایک نئی دور اور ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہے۔ پہلی ہی قسط میں ہمیں ایک بڑی سازش دیکھنے کو ملے گی۔ برسے کا حاکم سروس اور بازنطینی کمانڈر ویسولوس اورحان بے کو ختم کرنے کے لیے ایک چالاک منصوبہ بناتے ہیں، لیکن یہ سازش صرف انہیں کی نہیں، اس کے پیچھے خود بازنطینی بادشاہ کے ہاتھ ہے۔ ان کا مقصد صرف عثمانی ریاست کو جڑ سے ختم کر دینا، اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر قائم ہو۔ جیسا کہ ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اورحان بے واقعی اس خطرناک جال میں پھنس جاتا ہے، مگر جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے تو اچانک عثمان بے میدان میں آتا ہے اور اپنی بیٹی کو موت کے دلانے سے واپس کھینچ لاتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک باپ کا بیٹی کو بچانا نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے۔ عثمان بے ابھی زندہ ہے، طاقتور ہے اور اپنی بیٹی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑی سازش چھپی ہے۔ کمانڈر وائسولس تنہا کام نہیں کر رہا، کیونکہ بازنطینیوں کے لیے برسے کا گزرنا ان کو اناطولیہ پر قبضے کے خاتمے کے مترادف ہے۔ اسی لیے بادشاہ سروس کو پیسہ، فوج اور اسلحہ دے کر برسے کو ایک ناقابل شکست قلعے میں بدل دیتا ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی، عثمانیوں کو طاقت اور بڑھنے سے پہلے ہی مٹا دینا۔ ادھر علاؤالدین بھی ایک خفیہ جال میں پھنسنے والا ہے۔ یعنی سیزن کا پہلا ہی ایپیسوڈ سازش، غداری اور ذہانت کے کیڑوں سے بھرپور ہے۔ دشمن اب پہلے سے زیادہ ہوشیار، زیادہ منصوبہ بند اور عثمانیوں کی طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ اب صرف تلواروں سے نہیں بلکہ عقل اور تدبیر سے جیتنے جائے گی۔ سوال یہ ہے، کیا اورحان بے اپنے والد کی وارث کو بچا پائے گا؟ اس عظیم جنگ کے اختتام پر کون باقی بچے گا؟ نیا سیزن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اب جنگ صرف میدانوں میں نہیں بلکہ دلوں اور ذہنوں کے اندر بھی لڑی جائے گی۔ بازنطینی بادشاہ جانتا ہے کہ عثمانیوں کو شکست دینے کا طریقہ ان کے حوصلے کو توڑنا اور اتحاد کو ختم کرنا ہے، اسی لیے وہ اندر سے انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ہی لوگوں کو لالچ دے کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر عثمان بے کا مقصد ایک ہی ہے۔ یہ پتہ صرف ایک شہزاد کی نہیں بلکہ تاریخ کی رخ بدلنے والا ہوگی، کیونکہ برسے کی فتح ہی عثمانی سلطنت کے قیام کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عثمان بے کا برسوں کا پرانا خواب پورا ہوگا، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ بازنطینی سلطنت اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر چکے ہیں، سروس قلعے کو مضبوط کر رہا ہے، وائسولوس ایک بڑی فوج کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور بادشاہ ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھا رہا ہے۔ کیا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے والا ہے؟ کیا ڈرامہ برسے کی فتح کو تاریخ کے مطابق دکھائے گا یا ایک نئی تحریکی کہانی پیش کرے گا؟ ناظرین کو اس بار صرف جنگ کی منظر ہی نہیں بلکہ غداری، قربانی اور ریاست کی قیام کو جدوجہد دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اس سیزن میں دشمن صرف باہر نہیں بلکہ اندر بھی موجود ہے۔ ڈرامے کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عثمان بے اب بھی کہانی کے مرکز میں ہے۔ اگر وہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں مگر اب بھی وہ ریاست کی عقل، اپنی بیٹی کی رہنما اور فوج کی روح ہے۔ ٹریلرز میں ان کی ایک نئی نظریہ میں سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میں اب ختم ہونے والا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ سیزن عثمان بے کا اختتام ثابت ہوگا یا اورحان بے کی قیادت کے آغاز کا؟ افواجوں کو یہ بھی ہے میدان، اور اس سیزن میں کچھ نئے کردار سامنے آئے گی، خاص طور پر بازنطینی ماحول سے طاقتور خواتین اور کرداروں کے انٹری کی توقع ہے۔ مزید یہ کہ بالا خاتون اور ملحہ خاتون کی نسل سے نئی چہرے کہانی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں وہ لمحہ جس کا سب کو انتظار تھا، دوسری ٹریلرز آنے والا ہے۔ امکان ہے کہ بدھ کے روز ٹریلرز کا کیا جائے گا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ برسا کی محصول کی پہلی جھلک، اورحان بے کی قیادت کے سفر کی ابتدا اور شاید عثمان بے کا آخری تاریخی فیصلہ۔ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ سرپوسٹر بھی جاری ہو چکے ہیں، جن میں اورحان بے کی آنکھوں میں ایک عظیم کی چمک اور مستقبل کے سلطنت کا عکس صاف جھلک رہا ہے۔